वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल-लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी ने मुलाकात की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात UNGA इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक बहरीन वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का आदा किया गया। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित और मुख्तलिफ फोरम्स पर इश्तराककार को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। राजा मोहसिन इस मुलाकात के बारे में बताएंगे। बताइए राजा मोहसिन। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर भी जोर दिया है। कराची में सुखन पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू पुलिस अफसर के कत्ल में मुलव्विस निकला। बात करेंगे अली मोहम्मद शर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अली। जी बिल्कुल, ये एक माह पहले एएसआई मोहम्मद खान अबरो जो नामालूम मुसलमान के फायरिंग में शहीद हुए थे, उसके कत्ल में मुलव्विस एक मुलजम जिसका नाम शाह मोहम्मद उर्फ शानी बताया जा रहा है। SSP मलिर के मुताबिक सुखन पुलिस से आज रात देर से मुकाबला हुआ, जिसमें वो जख्मी हुआ, बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ गया और डाकू का क्रिमिनल रिकॉर्ड साबित भी निकला है। ये पहले भी पुलिस मुकाबले में जख्मी हुए थे और जेल गए थे। जेल काटने के बाद वो वापस आया तो वही क्राइम में मुलव्वस हो गया और एएसआई को टारगेट करके शहीद किया गया था, जिसके लिए पुलिस को तलाश थी और वो मुकाबले में हलाक हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके बल्दिया में एक घर में सिलेंडर फटने से बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची का इलाका बल्दिया, जहां पर घर में सिलेंडर फटने से बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहानिया में 174 के करीब CCD नाके पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम हलाक और 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हलाक मुलजिम माजिद 47 मुकदमात में मतलूब था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में सेनेटर आजम स्वाति की पासपोर्ट ब्लॉक होने के खिलाफ दरखास्त नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा, आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी कर रहा हूं, अगली तारीख पर दलाइल सुनकर फैसला दे देंगे। इस्लामाबाद के पटवार सर्कल्स में प्राइवेट अशखास के सरकारी काम करने के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 7 रोज में मुतालिका असामियां पुर करने की हिदायत कर दी। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बताइए हुसैन। जी देखिए, इस्लामाबाद के पटवार सर्कल में प्राइवेट अशखास के सरकारी काम करने के खिलाफ केस में DC अदालत में पेश हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बर्मी का इजहार करते हुए कहा कि 1 साल हो गया है, यही कहानियां सुनाई जा रही हैं। एग्जेक्टिव ने काम करना छोड़ दिया है। एग्जेक्टिव ने यह तय कर लिया है कि किसी भी अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। पटवार खानों में मुंशी बिठाकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जरूरी है कि हर अफसर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके काम कराया जाए। जस्टिस कियानी ने कहा कि 32 किलोमीटर का इस्लामाबाद है और ये हाल है, अदालती फैसले पर अमल तो ये करते नहीं। ये CSP अफसर हैं और इनको एक बात समझ नहीं आती। जस्टिस कियानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, स्टेट काउंसिल कोई भी दुरुस्त जवाब नहीं देता। 7 रोज में जितनी असामियां हैं उनको क्लियर कराएं और डिप्टी कमिश्नर जाती तौर पर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करें और खाली सीटों की भर्ती जो है वो मुकम्मल करें, जिसके बाद अदालत ने हिदायत के साथ मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर के बाद लद्दाख में भी भारत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई। लेह में लोगों ने सड़कों पर निकलकर भारतीय कब्जे को चैलेंज कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस के मुजाहिरीन पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 5 भारतीय फौजी हलाक और CRPF के 10 एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने भारतीय फोर्सेस की 15 चौकियों और पुलिस वैन को नजर आतिश कर दिया। BJP के 3 दफातर को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन पर शेलिंग और शदीद लाठीचार्ज किया गया। कशीदा सूरत हाल के बायस कर्फ्यू और सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी गईं। एहतजाज की क़यादत कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपिक्स बॉडी कर रही है। लद्दाख के अवाम ने खुद मुख्तारी की बहाली, रियासत का दर्जा देने और 6ठे शेड्यूल का नफाज का मुतालबा किया है। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मुजाहिरों की हिमायत कर दी।
کہا کہ آج لداخ خود کو محرومی اور مایوسی کا شکار سمجھ رہا ہے تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کا دکھ کتنا گہرا ہوگا۔ قطر اور سعودی عرب نے شام کے لیے $89 ملین امداد کا اعلان کر دیا۔ UNDP کے ساتھ مل کر شام میں خدمات کی بحالی کا منصوبہ بنایا گیا۔ امداد کا مقصد شام میں عوامی خدمات کا تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ فنڈ سے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ مئی میں بھی قطر اور سعودی عرب نے شام کے لیے مالی تعاون فراہم کیا تھا۔ اپریل میں دونوں ممالک نے ورلڈ بینک کو $15 ملین ادا کیے۔ قطر اور سعودی عرب کا شام کی معیشت کی بحالی میں اہم کردار جاری ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر دوسرے جائزہ مذاکرات کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے شعیب۔ جی، مذاکرات میں پاکستان سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے اس میں ریلیف کی کوششیں کرے گا۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ IMF کے جو پاکستان مشن ہے اس کی صوبائی حکومتوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور صوبائی آمدن بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز تیار کی جائیں گی جو ان مذاکرات کا حصہ بنیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو حکومت کے مختلف اہداف ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان یہ جو دوسرا جائزہ اجلاس ہے یہ 8 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس کے بعد پاکستان کو تیسری قسط جو ہے $1 کروڑ کے ملنے کا امکان ہے۔ تاہم جو معاشی اہداف ہیں جس میں FBR کا ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا ہے، نجکاری کے اوپر جو ہے بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اسی طرح جو SOE ایکٹ ہے اس میں کامیابی نہیں ملی ہے، لیکن جو بڑی کامیابی ہے پاکستان کو وہ نان ٹیکس ریونیو کے اندر ہے، رجسٹریشن کا نمبر ہے وہ جو اس اہداف کے مطابق ہے۔ جی ٹھیک، شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ حکومت نے بجلی کے واجبات کا 1225 ارب کے سرکولر ڈیٹ اتارنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت کا پاور سیکٹر کا گردشی قرض کا بوجھ عوام پر ہی آئے گا۔ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ عوام پر سرچارج سے ہی ختم کیا جائے گا۔ حکومت پہلے سے آئے ₹3.23 سرچارج جاری رکھے گی۔ بجلی صارفین پر کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق ری پیمنٹس پہلے سے عائد سرچارج کے ذریعے ہی کی جائیں گی۔ اعلامیہ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر اعظم کے ٹاسک فورس کی ہدایت میں سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کا تاریخی معاہدہ مکمل کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کا پاور سیکٹر کے گردشی قرضے کے حل کا خیر مقدم معاہدہ توانائی کے دیرینہ مسائل حل کرنے کی جانب بڑی پیش رفت ہے۔ اسٹیٹ بینک، 18 بینکوں اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی شراکت سے معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدے میں 660 ارب روپے کے پرانے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ شامل ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق معاہدے سے 565 ارب روپے کی نئی فائنینسنگ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے لیے ہوگی۔ معاہدے سے 660 ارب روپے کی خود مختار ضمانتیں کھلنے کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان کا خلائی میدان میں ایک اور انقلابی قدم، جدید سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ اکتوبر میں پہلا جدید ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ معدنی وسائل کی تلاش اور زرعی ترقی کی راہیں کھولے گا۔ یہ سیٹلائٹ اسپارکو کی زیر نگرانی تیار کیا گیا ہے۔ اسپارکو کے چیئرمین محمد یوسف خان نے کہا ہے یہ سیٹلائٹ معدنیات، پودوں، مٹی اور پانی کے معیار کے درست اعداد و شمار فراہم کرے گا۔ سالوں میں ہونے والے سروے اب چند دنوں میں مکمل کیے جا سکیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی پالیسی سازوں اور محققین کو بروقت اور شواہد پر مبنی فیصلے کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ کرپٹو کرنسی پاکستان کی معاشی ترقی میں انقلابی کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا اقوام متحدہ کے 80ویں اجلاس میں پاکستان اور مصنوعی ذہانت کے موضوع پر خطاب، کہا کہ پاکستان کی کرپٹو کرنسی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ That for emerging economies, AI is not a luxury. It is about survival. And when I talk about Pakistan, 250 million people, the average age of the country is 23. We are the fourth largest freelancer market in the world, and that freelancer market will be overtaken by the likes of Replit, Cursor, Vibe Coding. So it's very important that for the youth of our country, we leapfrog and we take the right necessary steps, and for that we need the compute power, we need the right infrastructure. When we harnessed electricity around 150 years ago, it gave us light, it gave us the industry, it gave us the modern economy. But all history also teaches us something more important, that electricity was never evenly distributed. Nations that build the infrastructure surged ahead. پاکستان میں کان کنی کے شعبے کی ترقی اور عالمی سرمایہ کاری کے نئے مواقع۔
معدنیات کے مؤثر استعمال سے پاکستان کی آمدنی $8 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ریکارڈ ایک منصوبے سے 37 سال میں $70 ارب کی آمدنی متوقع ہے، اس لیے کانکنی کے شعبے میں عالمی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ، جاپان، چین اور مشرق وسطیٰ کی سرمایہ کاری جلد متوقع ہے، جس سے بلوچستان اور کے پی میں خوشحالی اور روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ SIFC پاکستان میں کانکنی کے شعبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ سیاسی بیان کیوں دیا؟ بھارتی کپتان سوریا کمار کے خلاف ICC نے PCB کی شکایت منظور کر لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشیا کپ کے میچ ریفری رچی رچرڈسن معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف گروپ مرحلے کے میچ کے بعد سوریا کمار یادو نے سیاسی جملے کہے تھے۔ میچ ریفری نے کہا پاکستان کے جمع کرائے گئے شواہد کے جائزے کے بعد سوریا کمار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سوریا کمار یادو نے کھیل کے مفاد کے خلاف غیر مناسب ریمارکس دیے تھے۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے اس درخواست پر؟ دیکھیں، پاکستان نے شکایت ضرور کی ہے، لیکن جو ICC کا ضابطہ اخلاق ہے استعمال کرنے کا کوئی کلوز نہیں ہے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ICC اس کے اوپر غور کرے گا، ایک نوٹس دے گا سوریا کمار یادو کو، اور شاید آئندہ کے لیے ضابطہ اخلاق میں ایک چیز تحریر کر دی جائے کہ کوئی بھی کھلاڑی سیاسی بیان نہیں دے گا۔ ضابطہ اخلاق میں صرف یہ کہ آپ دوسری ٹیم کے اوپر کوئی ریمارکس نہیں دے سکتے، دوسری ٹیم کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر یہ کوئی اچھا وکیل ہوگا وہی اس کو اس زمرے میں لے کے آئے گا، لیکن چونکہ بھارتی کھلاڑی ہیں، بھارت کا تسلط ہے ICC کے اوپر، تو شاید یہ شکایت پہ کوئی ایکشن تو نہ ہو، لیکن ضابطہ اخلاق میں اس طرح کی کوئی چیز آ جائے کہ آئندہ کوئی سیاسی بیان کھیل کے دوران نہیں دے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ شاہد صاحب۔ راولپنڈی کے علاقے کہوٹا میں پولیس نے کارروائی کر کے چوری کی واردات میں ملوث اشتہاری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم آن لائن ڈرائیور تھا، زیورات لے کر فرار ہوا تھا۔ ملزم سے 20.5 لاکھ مالیت کے زیورات اور 45,000 روپے برآمد ہوئے۔ واقعے کا مقدمہ اگست 2024 میں درج کیا گیا تھا۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل کراچی نے فش ہاربر حیدری میں کارروائی کر کے حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے اس بارے میں افضل۔ جی بالکل، FIA اینٹی کرپشن سرکل نے ان 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جن کے نام عبد المبین اور عقیل حسین بتائے جاتے ہیں، اور FIA حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے 22,25,000 روپے اور 857 ملیشین رنگٹ برآمد ہوئے ہیں۔ ملزمان غیر قانونی طریقے سے بیرونی ملک رقم ٹرانسفر کرتے تھے اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق ان سے شواہد بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ملزمان سے برآمد ہونے والی کرنسی کا جو جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک، شکریہ آپ کا۔ کراچی SIU نے گلشن اقبال بلاک 10 میں کارروائی کر کے بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار کر لیا۔ بات کریں گے نذیر شاہ سے، بتائیے نذیر۔ دیکھیں، SIU نے گلشن اقبال بلاک 10 میں تکنیکی بنیادوں پر اہم کارروائی کی ہے۔ بینکس اور ATM سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والے گروہ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیے۔ اس حوالے سے SSP SIU امجد شیخ کا کہنا ہے کہ ملزمان سے 2 پستول، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ گروہ کا ایک کارندہ بینک کے اندر داخل ہو کر بیٹھ کر بڑی کیش رقم نکالنے والے شہریوں کی تحقیق کرتا تھا اور اطلاع اور نشانی باہر موجود ساتھی ملزمان کو دی جاتی تھی، جو ملزمان شہری کا پیچھا کر کے اس کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ ملزمان شہر کے مختلف علاقوں میں لاکھوں روپے کی وارداتیں کر چکے ہیں، جن سے اب مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ عارف والا میں سیلاب زدگان امداد اور دوبارہ آباد کاری کے منتظر ہیں۔ کہتے ہیں سیلاب تو گزر گیا ہے لیکن مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ مزید بتائیں گے محمد اسلم چودھری۔ میں اس وقت دریائے ستلج کے مقام عارف والا پر موجود ہوں۔ یہاں پر دریائی بیلٹ پر رہنے والے جو لوگ تھے، ان کی ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں نہ صرف برباد ہوئیں بلکہ ان کی معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ان سیلاب زدگان کی بحالی اور آباد کاری کے لیے یہاں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، ان کو چارپائیاں اور ان کا کھانے پینے کے جو برتن ہیں وہ بھی انہیں فراہم کر رہے ہیں۔ 1 ماہ کا جو راشن ہے اس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ کی خاندان 1 ماہ کا جو خشک راشن ہے وہ سیلاب زدگان کو دے رہے ہیں۔ جب تک یہ ان کی بحالی اور آباد کاری کا سلسلہ مکمل نہیں ہو جاتا
तो हम अपना ये किरदार निभाते रहेंगे। जी। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से ठट्ठा के कच्चे में काश्त की गई फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। चावल, टमाटर, मिर्च समेत दीगर फसलें तबाह हो गई। बताएंगे एजाज वारियो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्ठा के कच्चे के इलाके में। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह बुलंद होने के बाद जो कच्चे के इलाके हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं। वहाँ से लोग नकल मकानी करके बंधों पर मौजूद हैं। जो काश्त की गई फसल थी, जिसमें खास तौर पे तैयार चावलों की फसल, कपास की फसल, केले की फसल, मिर्चों की फसल और टमाटर की फसल शदीद मुतासर हुई है। बड़ी तादाद में जो इलाके हैं वो वहाँ पर जो ज़राअत की गई थी वो मुकम्मल पानी की नजर हो चुकी है। फसलें ज़ेरे आब आने के बाद वहाँ पर बड़ा नुकसान पाया जा रहा है। जी।